السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ سورۃ المائدہ جو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کی 6 آیات کریں گے۔ میں پہلے سب سے اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو آئیے اس کی ہم گرامر ترجمہ دیکھتے ہیں۔ احل لکم، ہا لام لام مادہ، احل احل ماضی معروف، احل ماضی مجہول، یعنی احل اس نے حلال کیا، احل اسے حلال کر دیا گیا، باب افعال سے ہے یہ۔ سو احل لکم، تم سب کے لیے حلال کر دیا گیا کیا؟ صید البحری، سمندر کا شکار، یعنی سمندر میں سے جو شکار کرتے ہو، شکار صید شکار ہوتا ہے، صید البحری۔ تو یہ نائب الفاعل ہے کس کا؟ احل لکا۔ سو احل لکم صید البحری وطعامہ، اور اس کا کھانا۔ تو یہ ایک اور نائب الفاعل سے 2 نائب الفاعل ہو گئے احل کے، کہ اس کا کھانا اور اس کا شکار کرنا تم سب کے لیے حلال کر دیا گیا۔ متاعن، متاعن کا مطلب ہے انجوائے کرنے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ وطعامہ متاعن لکم، تم سب کے لیے۔ وللسیارتی، اب یہ دیکھیں یہاں پہ سیارہ آ رہا ہے لفظ، سیارتن عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیارتن گاڑی سے مطلب نہیں ہے، یہ سیارن کا جمع ہے۔ سیارن کا مطلب ہوتا ہے مسافر، سفر کرنے والا، اور یہ اس کی جمع ہے سیارتن، کہ زیادہ سفر کرنے والے۔ کیونکہ قرآن مجید میں گاڑی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ وَلِلسَّيَّارَةِ، اسی طرح سورہ یوسف میں بھی ہے، وہاں پہ بھی سیارہ سے مراد گاڑی نہیں ہے کہ مسافرین آئے۔ سو وَلِلسَّيَّارَةِ، اور تمہارے مسافروں کے لیے۔ وَحُرِّمَ، حرم یحرم باب تفعیل، حرام کیا جانا، یعنی حرم اس نے حرام کیا، حرم اسے حرام کر دیا گیا۔ اب ہا را میم 3 مادے ہیں، اگر 3 مادوں میں آپ کو درمیان میں تشدید نظر آ رہی ہو، شد نظر آ رہی ہو، تو یہ باب تفعیل ہونے کی نشانی ہے۔ حرم علیکم صید البحری، صید البری، یعنی زمین پہ جو شکار کرنا ہے، بر خشکی، سو خشکی پر جو شکار ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم سب پر۔ اب یہ اس کا مفعول ہے کب تک، یہ مفعول ہے، اور یہ مفعول فی کہلاتا ہے جس میں وقت کا تعین ہو۔ ما دمتم حرمن، ما دمتم فعل ماضی ناقص، ما دمتم جب تک تم ہو، حرمن یعنی احرام میں، جب تک تم احرام میں ہو، جب تک۔ سو یہ ما دمتم کسی چیز کے جاری رہنے کی مدت کے لیے ہوتا ہے، ما دمتم، یہ ما اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، امر کا صیغہ اللہ، اس میں لفظ الجلالہ مفعول ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ الذی الیہ تحشرون، یہ اس کی صفت ہے، الذی جو الیہ اس کی طرف، تحشرون، یہ تحشرون مجہول کا صیغہ ہے، باب نون سے
حشر یحشرو تحشرون، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ، اللہ نے بنا دیا، لفظ الجلالہ فاعل، الکعبۃ، کعبہ کو مفعول جعل، اب یہ بدل ہے، کیا بنا دیا؟ بیت الحرامی، بیت الحرامی یعنی بیت حرام بنا دیا، اس لیے دونوں نصب میں ہے، حرام سے کی صفت ہے۔ قیامن، یہ مفعول کس لیے بنایا؟ قیامن، قائم، ٹھہرنے کے لیے، قیامن، قیامن للناسی، لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے، والشہر الحرام، اور شہر حرام، والہدیہ، ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ جانور کو جو کعبہ لے جائے جاتے ہیں، والقلائدہ، یہ قلادت ان کی جمع ہے، والقلائدہ، ایسے جانور جن کے گلوں کے اندر وہ علامات لٹکائی گئی ہوں جس سے پتہ چلے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ ذالک لتعلموا، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ ذالک، ان تمام کاموں کی طرف اشارہ، مبتدا لام تعلیل، ذالک لتعلموا، نون ڈراپ لام تعلیل کی وجہ سے یہ ہو گیا منصوب۔ ذالک لتعلموا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل، تاکہ تم جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ یعلم، اللہ اسم ان، اور یعلم فی ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ایک خبر، اور وان اللہ یہ دوسری خبر۔ سو ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو، یقیناً اللہ یعلم فعل مضارع، علم یعلم باب سین سے، کہ وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ یہ مفعول ہے یعلم کا، ما موصولہ فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ان کے وجوہات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ کس کا کیا نفع ہے، کس کا کیا نقصان ہے۔ اس لیے ان احکامات پہ یہ ہے کہ اس لیے یہ اشارہ کیا گیا کہ ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہی ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ اسم ان، اور علیم خبر ان، بِكُلِّ شَيْءٍ متعلق خبر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے خبردار ہے، اس کی خبر رکھتا ہے۔ اعلموا، جان لو، انتم فاعل امر کا صیغہ، ان اللہ، کیا جان لو؟ یہ اب اس علموا کا مفعول ہے، ان اللہ شدید العقاب، اسم ان، اللہ اسم ان، شدید العقاب خبر ان، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی جان لو کہ ان اللہ غفور رحیم، اسم ان غفور رحیم خبر ان، یعنی اگر تم اس پر عمل کرو گے، اس میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن تم یہ عمل سرا نہیں چھوڑ دو گے یا جان بوجھ کر ایسا کرو گے تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ما علی الرسول، ما نفی کا، علی الرسول نہیں ہے رسول پر، الا سوائے اس کے کہ البلاغ، پہنچا دینا، یعنی رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی چاہے جسے چاہے ہدایت دے۔ سو رسول کے ذمے صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ مبتدا، یعلم خبر، واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ یہ مفعول ہے یعلم کا۔ ما تبدون، ما موصولہ، اور تبدون صلہ، ابدا یبدئ باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ ما تبدون انتم، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، باب نون سے، کاتم یکتم چھپانا، تکتمون انتم فعل مضارع، جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انت فاعل امر کا صیغہ، کیا فرما دیجئے؟ لا یستوی الخبیث والطیب، استوى یستوی باب استفعال، باب افتعال، استوا یستوی باب افتعال، یعنی برابر ہونا، سین وا یا مادہ۔ سو لا یستوی الخبیث، الخبیث گندا، برا، الطیب پاک، سو پاک اور برا برابر نہیں ہے، اگرچہ کہ ولو، اگر، اعجبا کثرت الخبیثی، کاف مفعول، اعجبا کا فاعل کسرہ، کثرت الخبیثی یعنی گندگی، ولو اعجبا کا کثرت الخبیث، چاہے تمہیں گندگی پسند ہی کیوں نہ آئے، تو یہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قل، آپ یہ بات کہہ دیجئے جو سن رہا ہے۔ فاتقوا اللہ امر کا صیغہ، اتقوا اللہ
لفظ الجلالہ مفعول، ڈرو اللہ سے، یا حرف ندا اولی نصب، الباب لب ان کی جمع، عقل والے، اے عقل والو ڈرو، لعلکم لعل حرف ترجی امید کے لیے، کم اسم لعل اور تفلحون خبر اللہ، افلح یفلح فلاح پانا، لعلکم تفلحون شاید تم فلاح پا جاؤ یا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بار بار آ رہا ہے یہ، اب کیا ان کو کہا جا رہا ہے، لا تسألوا، لا نہیں کا، نون ڈراپ، سین حمزہ لام مادہ، سأل یسأل سوال کرنا باب فا سے، تسألو فعل مضارع جمع ذکر حاضر کا صیغہ، لا تسألو کہ تم سوال مت کرو، ان اشیاء چیزوں کے بارے میں پوچھنا، ان شرطیہ، ان تبد لکم، تبدا یہاں پہ فعل مضارع واحد، یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب مجہول کا صیغہ ہے، چونکہ اشیاء غیر عاقل کی جمع ہے، سو اگر اسے ظاہر کر دیا جائے، یعنی ایک ہے وہ ظاہر کرتا ہے یا کرتی ہے، ایک ہے اسے ظاہر کیا جانا، یعنی تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، ہیا یہ نائب الفاعل ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے اشیاء کے لیے، تسوءکم یہ جواب شرط ہے، سین واو حمزہ مادہ، سا یسوء برا لگنا، تسوءکم یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ ہے اسی کے لیے کہ وہ تمہیں بری لگے گی، ان تبد لکم اگر تمہارے لیے اسے ظاہر کر دیا جائے، تسوءکم تمہیں بری لگے گی، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تم سوال کرو گے ان کے لیے، شرطیہ ہے اس لیے نون ڈراپ ہو گیا، مجزوم ہو گیا، ان تسألوا انتم فاعل، ان تسألوا عَنْهَا اگر تم اس کے بارے میں سوال کرتے رہو گے، حین ينزل القرآن، حین جس وقت، اس ٹائم ہے، حین یہ مفعول ہے، تسألوا کا مفعول فیہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے، ظرف ہے، ينزل نزل ينزل ينزل القرآن، ينزل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، القرآن نائب الفاعل مجہول ہے، حین ينزل القرآن جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تبد لکم تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا، عفا اللہ عنہا عین فا واو مادہ، عفا اللہ، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، اللہ نے درگزر کر دیا، عنہا اس سے، یہ ایکچولی صحابہ کچھ چیزوں کے بارے میں بار بار سوال کرتے تھے، مثال کے ایک ایگزامپل سمپل کہ جب حج کا حکم آیا تو صحابہ نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ ہر سال کرنا ہے، یہ کب کرنا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ کیونکہ اب اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تو وہ فرض کر دیا جاتا اور وہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت جو صحابہ موجود تھے انہیں منع فرما رہے تھے کہ آپ زیادہ سوال نہ کریں۔ سو واللہ غفور حلیم، اللہ مبتدا، غفور معاف کرنے والا، حلیم بردبار ہے، قد سألہا قوم، قد فعل ماضی تاکید کے لیے، سأل یسأل سوال کرنا، قوم نکرہ فاعل سأل، قد سأل قوم ایک قوم سوال کر چکی ہے، ہاں اس کے متعلق، ہاں یہ وہی اشیاء چیزوں کے متعلق، من قبلکم تم سے پہلے، متعلق فعل سأل، ثم پھر ہوا کیا جب سوال کیا، جب ان کو جواب دے دیا، ثم اصبحوا بہا کافرین، اصبحوا کا مطلب ہو جانا، ہم اس کا فاعل فعل ماضی میں، اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اس جس سے، بہا کافرین، کافرین ایکچولی مفعول ہے، ایکچولی اصبحوا میں اسم اور خبر ہوتا ہے، میں نیچے لنک دے دوں گا، آپ اگر وہ لیکچر سن لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، اصبحوا بہا کافرین، ہاں وہی اشیاء ہے، اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اس کے لیے، کافرین انکار کرنے والے، یعنی جب انہیں وہ بتا دی گئی تو پھر وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ محرم کے لیے دریا کا شکار حلال کرنا، احل لکم صید البحر تمہارے لیے سمندر کی چیزوں کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، یعنی جو تر و تازہ شکار کیا جائے، وطعامہ اور اس کا کھانا، یعنی جو اسے خشک نمکین بطور توشہ کے رکھ لے اور وہ حلال ہے، متاعا لکم وللسیارۃ اور تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، لوگوں یہ تمہارے نفع اور خوراک کے لیے ہے، وللسیارہ سیارن کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دریا کے قریب رہتے ہیں یا دریا میں سفر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساحل کی جانب ایک لشکر روانہ فرمایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیر لشکر تھے، اور میں بھی، یعنی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا، اور اس کے تعداد 300 تھی۔
ہم ابھی راستے میں تھے کہ زادرہ ختم ہو گیا اور ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ وہ لے آئے۔ اس طرح جو کچھ تھا وہ سب جمع کر لیا گیا اور اس میں سے وہ ہمیں روزانہ تھوڑی تھوڑی خوراک دیتے رہے حتیٰ کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور ہمیں روزانہ صرف ایک ایک کھجور ملتی۔ میں نے کہا کہ ایک کھجور کیا کرتی ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب یہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تو ہمیں اس کھجور کا احساس ہوا۔ انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم سمندر پہنچے تو وہاں پہاڑ کی طرح ایک مچھلی تھی۔ اس لشکر نے 18 دن تک اسے کھایا۔ ابو عبیدہ نے حکم دیا تو اس کی پسلیوں میں سے 2 کو کھڑا کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے حکم دیا تو سواری پر بیٹھا ہوا سوار اس کے نیچے سے گزرا تو اس کے سر کے اوپر تھیں اور اسے چھو نہیں رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کو بیان فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، اور تو کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ محرم کے لیے خشکی کا شکار حرام ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، یعنی حالت احرام میں تم پر خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے عزت والے گھر یعنی کعبے کو ان لوگوں کے لیے ستون اور نظام بنا دیا ہے جن کے پاس کوئی ایسا سردار نہ ہو جو قوی کو کمزور پر، بدکار کو نیکوکار پر اور ظالم کو مظلوم پر زیادتی کرنے سے روک سکے۔ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ والقلائد، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان کے جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں، ان چیزوں کو بھی اس نے اسی طرح نظام بنا دیا جیسا کعبے کو اس نے نظام بنایا۔ ان سب کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے رک جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی اور روکنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دین کی نشانات، بندوں کے امور کے مسالے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ، حرمت والے مہینے، قربانی اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، ان عربوں کے لیے جو ان کی تکریم و تعظیم کرتے تھے، اس سربراہ کے قائم مقام بنا دیا جو اپنے پیروکاروں کی امور کی نگہداشت کرتا ہو۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے بے شک اللہ سب کو جانتا ہے اور بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو، میں نے ان چیزوں کو تمہارے لیے قیام کے لیے اس لیے بنایا تھا کہ تم جان لو کہ جس اللہ نے تمہاری دنیاوی مصلحتوں کے لیے ان چیزوں کو قوام بنایا اور تمہارے نفع و نقصان سے بھی خوب آگاہ ہے، اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے، تمہاری دنیا کے لیے بہتر ہے اور کون سی تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان رکھو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، پیغمبر کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ مخفی کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے سرزنش اور وعید ہے کہ ہمارے اس رسول کے ذمے جسے ہم نے صرف تمہاری طرف بھیجا ہے یہ ہے کہ وہ تم تک ہمارے پیغام کو پہنچا دے، پھر اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب دینا ہمارا کام ہے، اور ہم سے نہ وہ شخص مخفی ہے جو اطاعت کرے اور ہمارے پیغام کو قبول کر لے، اور نہ وہ جو نافرمانی کرے اور پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دے، کیونکہ تم میں سے ہر شخص کے عمل کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ تمہیں خوش ہی لگے، یعنی اے انسان کثرت الخبیث، ناپاک چیزوں کی کثرت، یعنی قلیل مگر حلال اور نافع اس کثیر سے بہتر ہے جو حرام اور نقصان دہ ہو۔ جو کم ہو اور کفایت کرے وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو غافل کر دے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اے صحیح اور مستقیم عقل والو اللہ سے ڈرو، حرام سے اجتناب کرو اور اسے چھوڑ دو اور حلال پر قناعت کرو، کافی جانو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے فائدہ سوال کی ممانعت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مومنو ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ادب سکھایا ہے اور انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرما دیا جن کے بارے میں سوال کرنے اور قرید میں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جائے تو انہیں بری لگے اور ان کا سننا ان کے لیے گراں ہو۔
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی اگر تم ان چیزوں کے پوچھنے سے باز نہیں آؤ گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی جا رہی ہو تو تمہارے لیے انہیں بیان کر دیا جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، جبکہ اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے پوچھی تھیں مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، یعنی یہ سوال جس سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھے تھے، اور جب ان کا جواب دیا گیا ایمان نہ لائے بلکہ کافر ہو گئے۔ تو یہ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ 6 آیات کی، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ سورۃ المائدہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔